والصلاة والسلام على من لا نبي بعد وعلى آله وأصحابه أما بعد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لباس نعمت خداوندی اور اس کا مقصد. عن ابی مطر ان علیا اشترى ثوبا بثلاثة دراهم فلما لبسه قال الحمد لله الذي رزقني من الرياش ما أتجمل به في الناس وواري به عورتي ثم قال هكذا سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول. ابو مطر تابعی سے روایت ہے کہ حضرت علی مرتضی رضی اللہ عنہ سے 3 درہم میں ایک کپڑا خریدا اور جب اسے پہنا تو کہا الحمدللہ الذی رزقنی من الریاش ما اتجمل به فی الناس اواری به عورتی. حمد و شکر ہے اس اللہ کے لیے جس نے مجھے یہ لباس زینت عطا فرمایا جس سے میں لوگوں میں آرائش حاصل کرتا ہوں اور اپنی ستر پوشی کرتا ہوں. پھر فرمایا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سنا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کپڑا پہن کر اسی طرح انہی الفاظ میں اللہ کی حمد و شکر کرتے تھے. تو معلوم یہ ہوا کہ لباس بھی اللہ کی نعمت ہے جو ہمیں اللہ میں کپڑے دے رہے ہیں، لباس دے رہے ہیں، یہ اللہ کی نعمت ہے. جب کپڑے پہنے تو اس نعمت کا شکر بھی ادا کریں. اور اس حدیث مبارکہ میں جو الفاظ ہیں دعا کے، اگر یہی دعا یاد کر لی جائے اور جب کپڑے پہنے اس دعا پڑھنے کا اہتمام کریں تو اللہ نے جو ہمیں لباس کی صورت میں جو نعمت دی اس کا شکر ادا ہو جائے گا. اس لیے کوئی اتنی بڑی دعا نہیں ہے، اسے یاد کیا جا سکتا ہے. جب بھی کپڑے ہم بدلتے رہتے ہیں تو کپڑے پہننے کے بعد اس دعا کے پڑھنے کا بھی اہتمام کریں. انشاءاللہ فرمائیں گے نا کوشش. عورتوں کے لیے زیادہ باریک لباس کی ممانعات. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے میری بہن اسماء بنت ابی بکر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں اور وہ باریک کپڑے پہنے ہوئے تھیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی طرف سے منہ پھیر لیا اور کہا کہ اے اسماء، عورت جب بلوغ کو پہنچ جائے تو درست نہیں کہ اس کے جسم کا کوئی حصہ نظر آئے سوائے چہرے اور ہاتھوں کے. سنن ابی داؤد. تو اس حدیث مبارکہ میں عورتوں کے لیے باریک لباس کے پہننے کی ممانعت حدیث میں آئی کہ ایسا باریک لباس کہ جس سے اس کے جسم کے بال یا اس کا جسم کا حصہ نظر آئے، ایسا باریک لباس عورتوں کے لیے پہننا یہ گناہ ہے اور یہ منع ہے. ایک دوسری حدیث میں اس کی باریک لباس پہننے کی اس حد تک گنجائش یعنی کہ اس کی گنجائش یوں معلوم ہوتی ہے کہ اگر باریک لباس پہنا اور اس کے نیچے دوسرا کپڑا پہن لیا تو اور اس دوسرے کپڑے پہننے سے جسم نظر نہ آئے تو ایسی صورت میں تو جائز ہے. ایسی صورت میں تو باریک لباس کپڑا پہن سکتے ہیں کہ اس کے نیچے ایک اور کپڑا ہو اور اس کپڑے کے پہننے سے جسم نظر نہ آئے تو ایسا باریک لباس تو پہن سکتے ہیں. لیکن ایسا لباس کہ جس سے اس کے جسم کا حصہ نظر آئے تو یہ منع ہے، اس لیے کہ یہ ستر کے حکم میں ہے اور عورت کا جو ہے پورا جسم ستر کے حکم میں ہے سوائے چہرہ اور ہاتھ کے. تو یعنی اس میں 2 صورتیں ہیں، حجاب اور ستر 2 الگ الگ حکم ہیں. ستر کا مطلب ہے چہرے اور ہاتھوں کے علاوہ باقی جتنا بھی جسم ہے عورت کا یہ ستر کے حکم میں ہے اور اس کا چھپانا اور ایسا لباس پہننا کہ جس سے جسم کا حصہ نظر آئے یہ منع ہے. اور حجاب کا مطلب یہ ہے کہ جب گھر سے باہر نکلا جائے تو اپنے چہرے کو ڈھانپ کر
وہاں پردے کے ساتھ نکلنا اس کو حجاب کہا جاتا ہے۔ تو یہ نہیں کہ آپ صرف یہ سمجھیں کہ صرف ستر کر لیا جائے جیسے کہ حدیث میں ہے اور اس سے جو ہے چہرے کا اس میں ذکر نہیں، ایسی بات نہیں ہے، دونوں الگ الگ حکم ہیں، حجاب کا الگ ہے اور ستر کا الگ ہے۔ اور اس حدیث میں جو حضرت اسما کا حضور کے سامنے کا آنے کا جو واقعہ ہے یہ اس وقت کا ہے کہ جب پردے کا حکم نہیں آیا تھا، جب پردے کا حکم نہیں آیا تھا اس سے پہلے کا واقعہ ہے، اور جب پردے کا حکم آ گیا تھا تو پھر کبھی بھی حضرت اسما جو ہے پردے کے بغیر حجاب کے گھر سے باہر نہیں نکلی۔ تو اس حدیث مبارکہ سے یہ بات ثابت ہوئی کہ ایک تو ہم جب کپڑے پہنیں تو اللہ کا شکر ادا کریں، اور دوسرا یہ کہ جب ہماری عورتیں خواتین جب کپڑے خریدیں انہیں یہ کہا جائے کہ ایسا کپڑا خریدیں کہ جس سے جسم کا حصہ نظر نہ آئے۔ گھروں کے اندر دیکھتے ہیں عورتیں کپڑے پہنتی ہیں، ان کے دیور بھی ہوتے ہیں، اور اس طرح مخلوط گھر کے اندر اور بھی افراد ہوتے ہیں، اور اگر ایسا باریک کپڑا کہ جس سے اس کے جسم کا حصہ نظر آئے تو اس سے وہ باعث گناہ گار بن رہی ہے، وہ اس کو گناہ مل رہا ہے، کپڑا بھی پہن کر اسے گناہ مل رہا ہے۔ تو اس لیے ایسا لباس کہ جس سے اس کے جسم کا حصہ نظر آئے یہ منع ہے، اور ہم اپنی خواتین کو اس کے بارے میں آگاہ بھی کریں۔ اللہ سے دعا ہے کہ ہم سب کو ان احادیث پر عمل کریں۔